الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، سورۃ الکہف کو اہتمام کے ساتھ جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے۔ بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ابتدائی 10 آیتیں، آخر کی 10 آیتیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو پڑھے گا، یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچائیں گے، اور دجال کے فتنے سے بڑی کوئی آزمائش امت کے لیے نہیں ہے۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تذکیر بالقرآن، تذکیر بسورۃ الکہف، دجالی فتنے کے خد و خال۔ تو حضرت نے جو خیالات سورہ کہف کے مضامین کی روشنی میں دل میں آتے چلے گئے، خاص علمی مزاج تھا، تو انہوں نے وہ کتاب لکھ دی، دجالی فتنے کے خد و خال، سورۃ الکہف کی روشنی میں۔ مفسرین کے یہاں یہ بات طے ہے کہ سورت کی فضیلت کا سورت کے مضمون کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ سورت کی فضیلت کا سورت کے مضامین کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب یہ فرمایا گیا کہ سورۃ الکہف دجالی فتنے سے بچاتی ہے، تو ضرور اس میں ایسے مضامین ہیں اور ایسے اعمال ہیں، ایسے افکار ہیں، ایسے کرنے نہ کرنے کی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی دجالی فتنے سے بچ جائے گا۔ علمی نکتے کے طور پر حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف 15 اور 16 پارے کے درمیان ہے، اور ہم ہجری کے اعتبار سے 15ویں اور 16ویں ہجری کے درمیان ہے۔ 1500 سال پورے ہو گئے۔ اب اس کے بعد کے 1400 سال پورے ہو گئے۔ 1446واں سال، 1447واں سال، تو 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے۔ ضرور کچھ نہ کچھ مناسبت ہے، ضرور کچھ نہ کچھ تعلق ہے اس زمانے کے ساتھ، اس صدی کے ساتھ۔
سب سے پہلی بات سورہ کہف میں عقیدہ تثلیث کی تردید، عیسائیت کی تردید۔ سورت شروع ہی ہوتی ہے اس مضمون سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا، بہت بڑی گستاخی کی ہے انہوں نے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کی زبانوں سے نکل رہی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ عقیدہ تثلیث یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی طرف منسوب کرنے والے لوگ یورپ کے لوگ ہیں، مغرب کے لوگ ہیں۔ اس زمانے کا بڑا کام یہ ہے کہ مغربی نظریات، مغربی معاشرت، مغربی معاشی نظام کے نقصانات کو سمجھا جائے۔ دجالی فتنوں میں بڑا حصہ ہے مغربی تہذیب و تمدن کا۔ دجال تو ایک شخص کا نام ہے، دجال تو ایک ذات کا نام ہے، لیکن دجالی فتنے اس شخص کے لیے راہیں ہموار کرنے والے، اس شخص کے لیے میدان بنانے والے وہ لوگ ہیں جنہیں اہل مغرب کہا جاتا ہے، یورپ کے رہنے والے۔ سورہ کہف کا اہم واقعہ اصحاب کہف ہے۔ وہ چند نوجوان جو کفر اور مورتی پوجا سے دل کی آواز پر، ضمیر کی آواز پر بیزار ہو گئے، جان جوکھم میں ڈالا، چھوڑ دیا انہوں نے اپنی بستی کو اور آ کر غار میں پناہ لے لی۔ انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ غار والے ساتھی، ان کا واقعہ قرآن نقل کرتا ہے۔ سب سے پہلے ان کی زندگی کا حصہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ جوان تھے، جوانی کو پاکیزہ رکھا، گندے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا چاہا۔ استعارہ کے طور پر، سبق لینے کے طور پر ہمیں بھی اپنی جوانی کی، اپنی بڑھتی عمر کی، اللہ کے دیے ہوئے قوا کی قدر کرنا چاہیے۔ عزلت اور خلوت، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ، چھوڑ دیا انہوں نے مورتیوں کو بھی اور مورتی پوجا والے ماحول کو بھی۔ طالب علم بھی چھوڑ دیتا ہے جب مدرسے کی چہار دیواری میں آتا ہے۔ ماحول کی گندگی کو تو چھوڑ دیا، اب اندر جو گندگی ہے وہ بھی نکال دے۔ دو کام ہوتے ہیں، کشتی تالاب میں، سمندر میں ڈوب گئی، ایک کام یہ ہے کہ پانی میں سے کشتی کو نکالا جائے،
اور دوسرا کام یہ ہے کہ کشتی میں سے پانی کو نکالا جائے۔ مدرسے میں تو آدمی آ جاتا ہے، اہل و عیال کو تو چھوڑ دیا، لیکن اندر جو گندگی ہے، تعلق ہے، اسے بھی چھوڑ دے، اسے بھی نکال دے۔ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کبھی مثال دیتے ہیں کہ کنویں میں چوہا گر گیا، پھول گیا، پھٹ گیا، مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا، اتنے ڈول نکالنے ہیں، جتنے ڈول کہے گئے کنویں سے نکال دیے گئے۔ سائل نے کہا کہ بدبو ختم نہیں ہوئی۔ مفتی صاحب نے پوچھا کہ بھائی چوہا بھی نکالا یا نہیں نکالا؟ پہلے تو چوہا نکالنا تھا، پھر پانی نکالنا تھا، پورا کنواں خالی کر دیا گیا، چوہا نہیں نکالا گیا، پاک نہیں ہوگا، بدبو نہیں نکلے گی۔ اس زمانے میں فون کی مثال دی جاتی ہے، سب چھوڑ دیا، فون نہیں چھوڑا، سب نکال دیا، فون نہیں نکالا، صلاحیت بنے گی ہی نہیں، ذہن و دماغ پڑھنے پڑھانے کی طرف آئے گا ہی نہیں۔ تو میرے عزیزو، حصول علم کے لیے، صلاحیت سازی کے لیے اہم عمل ہے اعتزال، اہم عمل ہے یکسوئی۔ ذکر یا تمہیں اپنے مذہب میں اور اس کے رنگ میں ڈال دیں گے یہ لوگ، یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ نقصان ہو جائے گا، ایمان سے ہم باہر نکل جائیں گے۔ اضطراری حالات کے احکام الگ ہیں، لیکن ہمیں عزیمت پر چلنا ہے، ایمان پر مرنا ہے۔ سورہ کہف کا ایک اہم مضمون ہے اہل ذکر سے تعلق، اللہ اللہ کرنے والوں کے پاس بیٹھنا، اللہ اللہ کرنے کی عادت ڈالنا، شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے، دل نورانی رہتا ہے، ذکر کرنے والا اللہ کے ساتھ ہے، صرف انتظام کے دباؤ میں نہیں، احتساب کے ساتھ، صرف انتظام نہیں، احتساب کے ساتھ، ذکر کے فائدے یاد کرتے ہوئے، صرف اساتذہ کو خوش کرنے یا مدرسے کا معمول ہے اس لیے تکمیل کرنے، اس جذبے سے نہیں۔ انا جلیس من ذکرنی، جو میرا نام لیتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ ذکر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہیں جب تک کہ ہونٹ حرکت کر رہے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ ہماری نگاہ دیوار تک جا رہی ہے، اس کے آگے نہیں جا رہی ہے۔ دیوار تک دیکھیے، اس کے آگے مت دیکھیے۔ ایسے کہا جا رہا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی نگاہیں صبح شام ذکر کرنے والوں سے ہٹنی نہیں چاہیے، آگے بڑھنی نہیں چاہیے۔ فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عصر کے بعد عادت ڈالنا ہے۔ تربیت کے زمانے میں عادت ڈالے گا تو میدان میں آنے کے بعد عمل کرنے میں سہولت ہوگی۔
عمل یاد دلانے والے ماحول میں عمل نہیں کیا، عمل بھلانے والے ماحول میں کیسے عمل کرے گا؟ مدرسے کی چہار دیواری میں یاد دہانی کرنے پر بھی عمل نہیں کیا تو گھر میں جانے کے بعد غفلت کے ماحول میں کیسے عمل کرے گا؟ ابھی جوانی اور قوا کے مضبوط رہنے کے زمانے میں نہیں کیا، جب اللہ نہ کرے اعذار و امراض آ جائیں گے، شوگر، بی پی اور دیگر مہلک امراض، عمر ڈھل جائے گی، کیا آدمی اللہ کا نام لے گا؟ سورہ کہف کی ایک فکر، ایک عمل یہ ہے کہ روحانیت کی طرف آؤ، آخرت کی طرف آؤ، اللہ کی قدرت پر یقین کی طرف آؤ۔ دو بھائیوں کا واقعہ ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو بھائی تھے اور ایمان والے ہی تھے، لیکن ایک تقوی طہارت والا تھا اور ایک پر مادہ پرستی غالب تھی۔ نشہ تھا اپنی دولت کا، گھمنڈ تھا اپنی چیزوں کا، ناز تھا اپنے کھجور کے باغات کا۔ ایک بھائی نے سمجھایا، غرور نہ کر، اللہ کی قدرت کو یاد کیا کر، اللہ جب تک چاہیں گے یہ نعمتیں رہیں گی، اللہ جب چاہیں گے نعمتیں چھن جائے گی۔ وہ جھٹلانے لگا۔ وہ سادے قسم کے بھائی جن کے پاس فراوانی پیسہ نہیں تھا، ہلکی نگاہوں سے بھی دیکھنے لگا۔ ایک دن آیا کہ پورا باغ تباہ ہو گیا۔ آتی ہے ایسی تباہی بڑے بڑے فرعونوں پر، بڑا بول بولنے والوں پر، اترانے والوں پر، کبر و رعونت کا رنگ دکھانے والوں پر۔ تو وہ بعد میں سے کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا ہوتا، سبب کو رب نہ بنایا ہوتا، کوئی نہیں تھا بچانے والا، واپس نہیں آیا ساز و سامان۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف کی تفسیر کا نام دیا معرکہ ایمان و مادیت۔ ایمان اور مادیت کا مقابلہ ہے اس صورت میں۔ میرے عزیزو، تنخواہ کا شوق، اپنی ہر محنت کو پیسے میں تولنے کی عادت، کروں گا جمعہ کا بیان، کیا دیں گے یہ لوگ مجھے، دوں گا درس قرآن، کیا یہ لوگ میری قدر کریں گے، اتنی تنخواہ پر کام شروع نہیں کروں گا میں۔ دوسرے میرے بھائیوں کا معیار زندگی دیکھو، مجھے بھی چاہیے مہنگے فون، مہنگی گاڑیاں، اچھے کپڑے، اونچے مکانات، تیز رفتار سواریاں، رسم و رواج کی شادی۔ ہماری بھی تو امنگیں ہیں، ہماری بھی تو تمنائیں ہیں، اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہے۔ اس جذبے کے ساتھ آپ دین کی خدمت پر نہیں جمیں گے۔ مادیت پرستی، مادہ پرستی، دنیا طلبی، اپنی محنت کو پیسوں میں تولنے والا کبھی نہیں جمے گا دین کی خدمت پر۔ بہت چھوٹی قیمت لگا رہے ہو اپنی، چند لاکھ تمہاری قیمت نہیں ہے، چند ہزار تمہاری قیمت نہیں ہے، ہماری قیمت اللہ کی رضا ہے، اللہ راضی ہو جائے یہ قیمت ہے، آخرت بن جائے یہ قیمت ہے۔ انما ہممنا الآخرہ،
یہ ہماری قیمت ہے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نے اس سال فارغ ہونے والے اپنے ادارے کے فارغین اور ان کے سرپرستوں سے فرمایا، ہم تو دین کا خادم بنانا چاہتے ہیں، ہم کوئی انہیں دنیا کا کتا بنانا نہیں چاہتے، ہم انہیں باطل کے مشن کا حصہ بننے والا نوکر بنانا نہیں چاہتے ہیں۔ آئی ٹی کے نوکر بن جائیں، تجارت میں ڈوب جائیں، قوم کی رہبری سے کوئی تعلق نہیں، معمولی عذر کی وجہ سے دین کی خدمت کو چھوڑ دیا۔ کیا دنیا میں تنگی نہیں آتی دنیا کے بڑے بڑے مالداروں پر؟ کیا مسائل نہیں ہوتے ان لوگوں پر جو ملک کے عالم کے بڑے بڑے مالدار کہلاتے ہیں؟ حالات آتے ہیں، اتار چڑھاؤ رہتا ہے، یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ مسائل جہاں پر نہ ہو اسے جنت کہا جاتا ہے، جہاں مسائل ہو اسے دنیا کہا جاتا ہے۔ مسائل آئیں گے، ہلکی پھلکی آزمائش آئے گی، سکھ دکھ کا اتار چڑھاؤ لگا ہوا ہے، خوشی غم جنازے شادیاں ہر آدمی کی زندگی کا حصہ ہے۔ آسانی کے ساتھ زندگی کے اصول نہ چھوڑ دیں، دوسرے اہل دنیا کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کریں۔ بہت دیتے ہیں اللہ جب آدمی دین کا خادم بن جاتا ہے، خوب کھاتا ہے، خوب کھلانے والا بن جاتا ہے، اس کا چولہا بھی روشن ہوتا ہے، سب وہ لوگوں کے چولہے جلتے ہیں۔ اگر آدمی خلوص سے نیت کے ساتھ اصول صحیحہ کے ساتھ دین کا خادم بن جائے۔ قارون کو اہل دنیا نے دیکھا، بے علم لوگوں نے دیکھا، آخرت ناشناسوں نے دیکھا اور یہ کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہمیں بھی وہ مل جاتا جو قارون کو مل گیا، بڑا قسمت والا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ مل رہا تھا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، بہت مل رہا تھا قارون کو وقت کے نبی کی نافرمانی کے ساتھ۔ اذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا ما يحب على معاصيه فاعلم ان ذلك استدراج، غفلت کے باوجود اللہ دے رہے ہیں، یہ ڈھیل ہے، یہ نعمت نہیں ہے، مہلت ہے۔ قارون دھس گیا، فخسفنا به وبداره الارض، دنیا میں ہوتا ہے آج کل امریکہ کے کئی اسٹیٹس میں آگ کے لگنے بڑھنے کا سلسلہ، شیئرز کی قیمتوں کے گھٹنے کا سلسلہ، قرضوں کا انبار امریکہ کی گردن پر چل رہا ہے۔ بڑا ناز کیا، بڑے بول بولے غزہ پر ظلم کرتے ہوئے، فخسفنا به وبداره الارض، دھسا دیا گیا قارون کو۔ تو اس وقت سمجھدار لوگوں نے کہا، کہ ہمیں نہیں چاہیے قارون والی دولت، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، غربت اور دولت یہ عزت ذلت کی علامت نہیں، امتحان کے دو پرچے ہیں۔ آخرت ہمارے لیے کافی ہے، یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے۔ گزر جائے گی دنیا،
جیسے کروڑوں لوگوں کی گزر رہی ہے، بہت بہتر گزرے گی کروڑوں انسانوں کے مقابلے میں۔ پیٹ کے لیے جینے والے بہت ہیں، امت کے لیے جینے والے چاہیے۔ اپنے ایک مکان پر اپنی 60 سال کی زندگی کھپا دینے والے بہت ہیں۔ 85 خاندان جڑ جائیں، یہ باکمال زندگی ہے۔ اپنی ایک چھوٹی سی دکان پر پوری جوانی اور بڑھاپا بھینٹ چڑھا دینے والے، بلی دے دینے والے، قربان کر دینے والے بہت ہیں۔ پورے تاجروں کی تجارت درست ہو جائے، پورے قصابوں کا پیشہ اسلامی بن جائے، پورے حاجیوں کا حج صحیح ہو جائے، بیٹیوں کی طلاق رک جائے آپ لوگوں کی وجہ سے، خلا تھم جائے آپ کی کوششوں سے، نکاح نہ ہونے والی بیٹیوں کا نکاح ہو جائے، ارتداد کی لہر رک جائے، یہ باکمال زندگی ہے۔ مردوں کی طرح جیے تو کیا خاک جیے۔ تو میرے عزیزوں، اپنے ذہن و دماغ کے قبلے کو درست کرنا چاہیے۔ ظاہر پرستی، سہولت پسندی کا مزاج کوئی صحیح نہیں ہے۔ وہاں پر قرآن نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ، اہل علم نے کہا تھا کہ اللہ کا ثواب ہمارے لیے کافی ہے، آخرت ہمارے لیے کافی ہے۔ سورہ کہف کا ایک مضمون ہے حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا میں ہی ہوں، اور واقعتاً وہی ہے، کہنے کا حق بھی ہے، لیکن قریبی لوگ ہیں، مقربہ را بیش بود حیرانی، اور اسی طریقے سے حسنات الابرار سیئات المقربین زیادہ چہیتے ہیں، ان کا یہ بول اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے ہیں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا جاؤ میرے بندے کی تلاش میں، وہاں پر علم حاصل کرو۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس وہ پہنچے۔ یہ استاد و شاگرد کا تعلق، مرید اور شیخ کا تعلق، انتظامیہ اور طلبہ کا تعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ مچھلی سفر کر لیا جائے فلانی جگہ پر، جہاں پر یہ مچھلی گم ہو جائے وہیں پر ملاقات ہوگی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ بھول گئے، حضرت یوشع بن نون آگے نکل گئے۔ لقد لقینا فی سفرنا ھذا نصبا، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو تھک جاتا ہے، کام آدمی کو بوجھ محسوس ہوتا ہے جب مقصد یاد نہیں۔ بیزارگی آئے گی مدرسے میں، ایک ایک دن نہیں کٹے گا کیونکہ مقصد یاد نہیں ہے۔ کیوں بھیجا میرے ماں باپ نے، کیسے جتن کیے میرے بھائی نے، ضرورت تھی دکان پر بیٹھنے والے کی، والدہ کو ضرورت تھی سامان لا کر دینے والے کی، بہن کو ضرورت تھی دواخانہ لے جانے والے کی، لیکن پھر بھی انہوں نے کیوں چھوڑا؟ لقد لقینا فی سفرنا ھذا نصبا، تھکاوٹ ہوگی، پھیکا پن آئے گا،
بددلی ہوگی اگر مقصد یاد نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ساتھی نے پوچھنے پر کہا، حضرت نے پوچھا کیا بھئی دل لگ رہا ہے؟ کہا دل نہیں لگ رہا حضرت۔ کہا دل لگی کا کام بھی نہیں ہے، دل نہ لگے تب بھی کرنا ہے، دل لگے تب بھی کرنا ہے، یہ تو مقصد زندگی ہے۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں سب نے چاہ لیا، ماں باپ نے چاہ لیا، اساتذہ نے چاہ لیا، معاونوں نے چاہ لیا، خاندان والوں نے چاہ لیا کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے، عالم بن جائے، خادم دین بن جائے۔ ہم نے نہیں چاہا، کچھ نہیں ہوگا اگر ہم نے نہیں چاہا۔ کیسے عاجزی کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کیسے بے نیازی کا اظہار فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ هل اتبعک، هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ چمٹ کے رہ سکتا ہوں؟ علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کوئی لگا بندہ نصاب نہیں، اللہ نے جو آپ کو سمجھ دی ہے وہ سمجھ مجھے دے دیجیے، آپ وہ دین کا فہم مجھے دے دیجیے، وہ خاص علم مجھے دے دیجیے، میں آپ کے ساتھ لگے رہنا چاہتا ہوں۔ فارم داخلہ گویا بھر کر دیا، درخواست پیش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ پہلے دن ہی سارا اونڈیل نہیں دیا جا سکتا، پوری باتیں پہلے دن ہی نہیں پلائی جا سکتی، آہستہ آہستہ علم کھلتا ہے۔ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، بہت سی باتیں ہیں جو آپ نہیں سمجھ پائیں گے، دیکھیں گے صبر کر نہیں پائیں گے، نہیں رہ سکتے ہو میرے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں نہیں میں رہوں گا، میں نکتہ چینی نہیں کروں گا، میں انتظام کے اصول کی مخالفت نہیں کروں گا، میں آپ کے ضابطے نہیں توڑوں گا، میں بوجھ نہیں بنوں گا آپ پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار منت سماجت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک موقع آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رخصت کر دیا۔ ھذا فراق بینی و بینک، اب نہیں ہو سکتا ہے تعلق۔ دیکھا جاتا ہے مدرسوں میں مزاجی مناسبت ہو جائے اور ادارے کے رنگ اور ڈھنگ میں ڈھل جائے، ہم آہنگ ہو جائیں، ہم مزاج بن جائیں، اگر ہو جاتا ہے طالب علم تو بہت اچھا ہے، لیکن جب ضرر متعدی ہو اور اس کی بد اخلاقی سے ماحول خراب ہو اور اس کے اصول توڑنے سے دوسروں کے حوصلے بلند ہو تو ان کو نکال دیا جاتا ہے، منتقل کر دیا جاتا ہے۔ وہی کہا جاتا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ سورہ کہف کا ایک اہم مضمون ہے ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ کا واقعہ۔ میرے عزیزو، عالمی فکر بنو، صرف 2 رکعت کے امام بننے کی نیت نہ کرو، صرف ایک مسجد کے خطیب بننے کی نیت نہ کرو۔ حضرت ذوالقرنین نے پہلے پورے مغرب کا سفر کیا، جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں تک گئے، پھر اس کے بعد مشرق کا سفر کیا جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور آبادی کا بڑا حصہ شمال میں ہے تو شمال کا انہوں نے سفر کیا، ظلم کو ختم کیا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ حضرت ذوالقرنین اللہ والے بادشاہ، انسانیت کا درد تھا، انسانیت کا درد تھا حضرت ذوالقرنین نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے تذکرے
کو حصہ، تو ان کے تذکرے کو قرآن کا حصہ بنا دیا. کتنے مقبول بندے تھے ہوں گے. عالمی فکریں لائیے، علاقائی نہیں، صرف صوبائی نہیں. جب آدمی عالمی فکر کے ساتھ چلے گا، عالمی سیاست کو بھی پڑھے گا، عالمی تاریخ کو بھی پڑھے گا، عالمی جغرافیہ بھی دیکھے گا، مذاہب کو پڑھے گا، قبائل کو پڑھے گا، پارٹیوں کے حالات کو جانے گا، لا تعلق نہیں رہے گا. لگے بندے کام، امامت اور تدریس، تصنیف و تالیف، خانقاہ و ذکر کر کے بے فکر نہیں ہو جائے گا. سورہ کہف کا ایک پیغام یہ ہے کہ دجالی فتنوں اور اس کے اثرات سے بچنے کے لیے آدمی عالمی فکر کا حامل بنے، گہری نگاہ رکھے، بصیرت رہے عالمی مسائل اور اس کے حل کے بارے میں. حضرت ذوالقرنین نے بہت بڑا کام کیا. لوہے کی چادریں کھڑی کر دی گئیں، پیتل پگھلا کے ڈال دیا گیا، یاجوج ماجوج کے آنے کا دروازہ بند کر دیا گیا، انسانی آبادی کو راحت پہنچائی گئی. اتنا بڑا کام کیا حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نے، لیکن اس کے بعد کوئی عجب نہیں، کوئی تکبر نہیں. انہوں نے فرمایا ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا. یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، اللہ جب تک چاہیں گے جب تک رہے گی. سوشل میڈیا اور جدید ذرائع کا استعمال، اس کی خوبیوں سے استفادہ ٹھیک ہے، لیکن کتاب اٹھاتے ہی نہیں، کتب خانے میں جاتے ہی نہیں، تحریر درست کرتے ہی نہیں، قلم چلانا آتا ہی نہیں، تو صرف کمپیوٹر پر لکھنا آ جائے یہ کافی نہیں ہے. پڑوسی بازو کے محلے میں ایک آدمی سے ملاقات نہیں کرتا، صرف یوٹیوب چینل بنا کر بیٹھ جاتا ہے، آسمانوں میں اڑ رہا ہے، زمین سے کوئی تعلق نہیں. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. جدید ذرائع معاون تو ہیں، مددگار تو ہیں، اساس نہیں ہے، کافی نہیں ہے. قدر کرنا چاہیے. ادارے میں جو یوم والدین کا نظام ہے، پیرنٹس میٹنگ، والدین کو 3 مرتبہ سال بھر میں بلایا جاتا ہے، اہم بیانات ہوتے ہیں، اکابر کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، موسم کے اعتبار سے تربیت دی جاتی ہے، حالات کے اعتبار سے ذہن سازی کی جاتی ہے. اپنے ماں باپ کو ابھی سے یوم والدین میں لانے کی فکر. کہیں نہیں جاتے لوگ، نہ آس پاس کی خانقاہ میں، نہ آس پاس کے اللہ والوں کے پاس. تربیت کے اصول کو نہیں سیکھا. ابھی سے اپنے خاندان پر محنت. اچھے اچھے شیر بھی بکریاں بن جائیں گے، اچھے اچھے سونار لوہار بن جائیں گے، اگر پڑھنے کے زمانے سے خاندان پر محنت نہیں کی. شرعی پردہ ابھی سے زندہ ہو جائے، بیاج نکل جائے، لون کی عادت ختم ہو جائے، قطع رحمی سے توبہ کر لیں، بھائی بہنوں کا ذہن ایک ہو جائے، تو پیرنٹس میٹنگ، یوم والدین پوری بشاشت کے ساتھ ہمارے سرپرستوں کو آنا چاہیے. پنجم کے طلباء کو، چہارم کے طلباء کو آپ کے استاد مفتی نعیم صاحب انشاءاللہ 2 اہم مضمون لے کر بیٹھیں گے. حضرت علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ نے کاروان زندگی میں
اپنی خود نوشت سوانح میں، آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا گہرا تعلق کیسا تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ زبان تھے حضرت علی میاں، ترجمان تھے مولانا منظور نعمانی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو موقع نہیں ملا والد صاحب کی فکروں کو سمجھنے، ساتھ میں رہنے۔ ان دو اکابر کو خوب ملا اور ان دو اکابر نے ترجمانی کی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ لیکن اصل جو بات آپ سے عرض کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کی عالمی اور عمومی محنت حرف آخر نہیں ہے۔ کوئی مجدد آخری نہیں ہوتا، کسی مجدد کا مقام نبی کے برابر نہیں ہے، کسی مصلح کا مقام نبی کے برابر نہیں ہے، اس کے ملفوظات احادیث کے برابر نہیں ہے۔ اعتدال آنا چاہیے ہمارے اندر۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کاروان زندگی میں لکھتے ہیں کہ میں دوڑ دوڑ کر جاتا، گر پڑ کر جاتا، ندوہ کی تدریس کو چھوڑ کر جاتا اس اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ غیر مسلموں میں بھی کام ہونا چاہیے، صرف مسلمانوں میں نہیں۔ 6 نمبر کے علاوہ بھی کام ہونا چاہیے، صرف 6 صفات نہیں۔ اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے ملی مسائل، سیاسی مسائل پر بھی محنت ہونی چاہیے۔ دین کا جامع تصور، خدمات دین کا جامع تصور۔ میں نے اپنی بات رکھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن میں صف اول کے لوگوں میں نہیں تھا، میں قربانی والوں میں نہیں تھا۔ تو پھر میں نے اپنا کام پیام انسانیت کا الگ کیا، ان کے قوت یقین کو دیکھا، ان کے اخلاص کو دیکھا۔ تو ہمیں وسعت نظری کے ساتھ چلنا ہے، تنگ نظری کے ساتھ نہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو غلو پسندی کے ساتھ چلتا ہے، یہی کام ہے اور کوئی نہیں، قیامت تک کے لیے ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں۔ یہ تو بہت بڑی تحریف ہے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہر دین کا کام نافع تو ہے کافی نہیں ہے، ہر دین کا کام نافع تو ہے کافی نہیں ہے، مدرسے نافع ہیں کافی نہیں ہے، جماعتی نظام نافع ہے کافی نہیں ہے، خانقاہی نظام نافع ہے کافی نہیں ہے، جمعیت کا نظام نافع ہے کافی نہیں ہے۔ ایک مستری کیسے کافی ہو جائے گا؟ ایک الیکٹریشین کیسے کافی ہو جائے گا؟ پوری عمارت کھڑی کرنی ہے، مستری بھی چاہیے، کارپینٹر بھی چاہیے، پینٹر بھی چاہیے۔ عملی تعلیم کی فکر کوشش کی جاتی ہے یہاں پر، کمال کا دعویٰ نہیں۔ اللہ نے اگر کوئی انفرادیت دی ہے تو اس کا اظہار بھی کریں گے، شکر بھی کریں گے اللہ کا۔ عملی تعلیم، ہر باب عملی طور پر۔ کتاب الجنائز آئے تو جنازے کے نہلانے دفنانے کا طریقہ، کتاب الاضحیہ آئے تو جانور کے ذبح کرنے کا طریقہ، اور بھی بہت سے مسائل۔ کوشش ہو کہ عملی طور پر سیکھا جائے، سکھایا جائے۔ بہت بڑی نعمت ہے نظام محاضرات، پوری کتاب، بعض مرتبہ پورا فن، اور کسی موضوع کی اہم معلومات آدھے پون گھنٹے میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ محاضرے کا ایک ایک بول، لیکچر کا ایک ایک بول، پوری تیاری کے ساتھ کیے جانے والے بیان کا ایک ایک جملہ،
سینکڑوں صفحات کا خلاصہ، نظام محاضرات، اکابر کی آمد، علماء دیوبند کے دینی رخ اور مسلکی مزاج پر ہم جینا مرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں انشراح ہے کہ آخری زمانے میں اہل سنت والجماعت اور اہل حق کی سچی ترجمانی کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دیوبند کو عطا فرمایا۔ ہم کبھی مستغنی نہیں ہیں اپنے اکابر سے، انتظاماً بھی مستغنی نہیں ہے، تربیت میں بھی بے نیاز نہیں ہے۔ اکابر کی آمد و رفت رہتی ہے، آنا جانا رہتا ہے، بلایا جاتا ہے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، ملک کے کونے کونے سے پوری لجاجت کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ، طالبانہ طور پر مختلف اداروں کے شیخ الحدیث، بڑے بڑے اصحاب فن، ماہرین فن، اصحاب علم، اصحاب دل، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسن افتتاح اور حسن خاتمہ کی دولت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔